جب آپ کو ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے، جب آپ کسی اندھیری جگہ پر ہوتے ہیں جس میں امید کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ ایک مخلص دعا جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ سب سے بہادر دل وہ ہے جو اللہ کے قریب ہے، یہاں تک کہ جب وہ تکلیف میں بھی ہو۔ وہ دل جو اللہ کے لیے دھڑکتا ہے، دنیا کے لیے دھڑکنے والے دلوں میں ہمیشہ اجنبی ہے۔ اگر آپ کو اسلامی پوسٹ پڑھ رہے ہیں تو یہ مت سوچیں یہ صرف ایک پوسٹ ہے، یہ اللہ آپ کو ہدایت دے رہا ہے کہ آپ گمراہ نہ ہوں، آپ کو بار بار اپنے پاس واپس لانے کے لیے۔ اسے ایک موقع کے طور پر لیں اور اللہ کے مزید قریب ہو جائیں۔ یاد رکھو، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایسا وقت جب آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یہ بہت غیر حقیقی محسوس ہوتا ہے جب آپ کو اچانک سے ایک اسلامی ریمائنڈر بھیجا جاتا ہے، یا آپ کو کوئی ایسی پوسٹ نظر آتی ہے جو خاص طور پر آپ کی طرف متوجہ ہے۔ اس طرح کے واقعات ایسے ہی نہیں ہو جاتے۔ اللہ ہمیں بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے واضح اشارہ ہے کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے اور وہ آپ کو ہدایت دینا چاہتا ہے اور اپنے چنے ہوئے لوگوں میں آپ کو شمار کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے کہ اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے اور آپ کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی گہری سمجھ عطا کرتا ہے۔ جب ہمارا مذہب امید سے بھرا ہوا ہے تو ہم نا امید کیوں ہیں؟ قرآن میں تمام کہانیوں کا اختتام خوشگوار ہے۔ جب تم اللہ کو پکارو، وہ آپ کو اس طرح سے سنتا ہے جیسے آپ کائنات کا مرکز ہو۔ زندگی میں تمہارے دو دوست ہیں، اللہ اور جو تمہیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا سب سے نازک مرحلہ اس کی جوانی ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی جوانی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں گزار دے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اللہ کا بہترین دوست بن جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان کے پاس طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کی آواز بہت خوبصورت ہے، وہ چاہے تو رب کا کلام پڑھ کر رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور چاہے تو کوئی سنگر بن کر اللہ سے دور بھی ہو سکتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ میرا بندہ میری دی گئی نعمت کو میری خاطر استعمال کرتا ہے، جو اپنے نفس کی تسکین کے لیے۔ اصل میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سی چیز اللہ کو پسند ہے اور کس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو یہ ہماری اللہ سے کیسی محبت ہے کہ جس سے محبت ہے اس کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو پھر ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے بھی یا نہیں؟ کیونکہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو رزق نہیں چھینتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بدلے آپ کو اس دنیا کا عاجز سکون عطا کر دیا ہے۔ جب آپ کا باطن پاک صاف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نور عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کو علم بھی نہیں ہوتا، اور آپ کی مطلوبہ چیز آپ کو وہاں سے عطا کرتا ہے جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔